ہمارے معاشرے میں جو چیز فیشن کے طور پر متعارف کروائی جاتی ہے لوگ اسے آرام سے قبول کر لیتے ہیں. خاص طور پر نوجوانوں میں ایسی چیز بہت جلد قبولیت حاصل کرتی ہے. مثال کے طور پہ اپنے بازو پہ لال دھاگا باندھنا، یہ ہندو اپنی پوجا پاٹ کرتے ہوئے مندر میں باندھ کر کرتے ہیں. ہمارے نوجوان فیشن کے طور پہ باندھ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. دھات کا بنا ہوا کڑا پہننا یہ سکھوں کی کوئی نشانی ہے، ہمارے نوجوان پہن لیتے ہیں. اپنی داڑھی کو مختلف انداز سے بنانا، اس کو کئی نام دے دینا، یہ جبڑے کے اوپر والا حصہ سارا صاف کر دیا، ایک لائن سی چھوڑ دی، صرف تھوڑی کے نیچے والا حصہ چھوڑ دیا، دائیں بائیں سے شیو کروا دی، یہ فیشن ہے. تو یہ تو فیشن نہیں ہے، داڑھی کا مذاق اڑانا ہے. داڑھی یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نوجوانوں میں چونکہ فیشن بہت انہیں اچھا لگتا ہے تو وہ اس لیے فیشن کے نام پر آنے والے ہر کام کو آرام سے کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. لمبے لمبے بال رکھنا یہ عورتوں کا کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے ان پر اللہ کی لعنت ہو. تو فیشن تو پورا ہو گیا اور اللہ کی لعنت بھی آ گئی. اسی طرح چھٹی کے ٹائم میں اپنے محلے میں یا چھٹی والے دن بعض بڑے پڑھے لکھے سمجھدار ایسا لباس پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں جس میں گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مختصر سا کوئی لباس پہن لیا، یہ تو حرام ہے، یہ تو سطر میں داخل ہے. پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں اور جو اس میں جتنا زیادہ کرے گا تو اس کو لوگ سمجھیں گے واہ بھائی واہ آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں. تو یہ فیشن تو ہے مگر شرعاً یہ حرام ہے. اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کو کچھ کھیلوں کا حصہ بنا دیا، یعنی کچھ کھیلوں کا لباس اتنا مختصر کر دیا کہ سطر نظر آتا رہے تاکہ اس کی برائی ہی دل سے ختم ہو جائے. تو ہمیں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ہر فیشن کو نہیں لینا، ہم نے اپنے دین کو دیکھنا ہے کہ شرعاً اس کی اجازت ہے تو صحیح ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور اگر ہمارا دین اس سے ہمیں منع کرتا ہے تو پھر ہمیں ایسے فیشن کی طرف جانے کے بجائے اپنے دین اور ایمان کو بچانا زیادہ ضروری ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.